ہم جب مسرت شاہین کے فنی کیریئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 1975 کے اوائل میں جانا ہوگا، جب انہیں فلائٹیز ہوٹل میں معروف مزاحیہ اداکار، فلم ساز و ہدایت کار رنگیلا نے اپنی ایک فلم بہروپ کے لیے کاسٹ کیا تھا۔ ابھی وہ بہروپ کی شوٹنگ کر رہی تھی کہ رنگیلا نے انہیں دوسری فلم رواج میں سیکنڈ ہیروئن کے طور پر بھی کاسٹ کر لیا۔ بہروپ نامکمل رہی اور ریلیز نہ ہو سکی، لیکن رواج مکمل ہو گئی اور سینسر کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو کر 1977 میں بے گناہ کے نام سے ریلیز ہوئی۔ بے گناہ رنگیلا کی ماضی کی بلاک باسٹر فلم دیا اور طوفان کا ریمیک ہے۔ مسرت شاہین جس وقت بہروپ کی شوٹنگ کر رہی تھی، اسی سیٹ پر ممتاز علی خان بدر منیر کو لے کر آئے، جو اس زمانے میں رنگیلا کے چیف اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ بدر منیر نے مسرت شاہین کو دیکھا تو ان سے بہت متاثر ہوئے اور اسی لیے فوراً انہیں اپنی فلم کی آفر کر دی، جس پر مسرت شاہین نے بڑی جرأت و حوصلے کے ساتھ 10,000 معاوضہ طلب کیا۔ ابھی حال ہی میں جب مسرت شاہین سے گفتگو ہوئی اور پوچھا کہ اپنے ابتدائی دور کا ذکر کریں اور بتائیں کہ کس طرح فلمی دنیا میں آئی، تو مسرت نے ان الفاظ میں اپنی داستان حیات شروع کی۔ میں نسلاً افغانی ہوں، میرے آباء و اجداد کا تعلق جلال آباد سے تھا۔ دادا جب صرف 40 دن یعنی ابھی چرلے کے تھے تو ہمارے قبیلے کے چند لوگ 100 اونٹوں پر اپنا ساز و سامان لے کر افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ہجرت کی وجہ وہاں قبائلی جنگ تھی، جس میں ہمارے قبیلے کے لوگ مار دیے گئے۔ جو بچ گئے انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا۔ ہمارا قبیلہ گنڈا پور فیملی سے ہے۔ اس قبیلے کے افراد اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے لوگ کلاچی آ گئے۔ اس وقت کی انتظامیہ نے انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بعد میں آنے والے وقت میں گنڈا پور کے لوگوں نے پاکستانی سیاست میں بھی نمایاں خدمات انجام دی اور دیگر حکومتی عہدوں پر فائز رہے، جن میں عنایت اللہ خان نمایاں ہیں جو چیف منسٹر رہے۔ کلاچی کے قریب ایک اور چھوٹا سا گاؤں لونڈرے ہے، جس کے معنی نمکین کے ہیں۔ اس علاقے کی ایک بنجر زمین پر ہمارے آباء و اجداد آباد ہو گئے۔ میرا ننیال ایوان ہے، جن میں زیادہ تر شیعہ فرقے کے لوگ ہیں۔ پہلی بار جب نانی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئی تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے ننیال اور ددیال کے قبرستان علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میرے والد صاحب فوج میں صوبیدار کے عہدے پر تھے۔ جب ہمارے لوگ پاکستان آئے تو اس زمانے میں زیادہ تر فوج میں بھرتی ہو رہے تھے۔ وہ انگریز کا دور تھا۔ جب ہمیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دی گئی تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہر گھر کا ایک فرد فوج میں ضرور شامل ہوگا۔ اسی قانون کے تحت والد عبدالرحیم خٹک فوج میں چلے گئے۔ ان دنوں دادا ابو کراچی میں تھے، وہاں سے کما کر وہ ڈی آئی خان آتے۔ کراچی سے جب کبھی خالی ہاتھ آتے تو گھر والے کہتے کہ وہاں جوئے میں ساری رقم ہار کر آئے ہیں۔